is challenges and opportunities for Pakistani youth, the state's responsibility versus the individual's responsibilities. Um, every speaker will have around 3 minutes, and then we'll have an interactive session so that we can all discuss. So in panel A, we have Senator Sarfaraz Bukti, Dr. Faranaz, and Sir Mujtaba Haider. And in panel B, we have Mr. Abid Iqbal Khari, Mr. Samad Biroi, Ms. Momi Salim, and Mr. Rehan Zeb. So like I told you all, my foremost interest is obviously my hometown. And I've grown up in that place. I'm basically from Quetta. So the kind of challenges that we had growing up, or the kind of problems that we had growing up, I faced them a lot. We used to hear that, like I told you all, that my MPhil and my PhD is also from Islamabad. So we used to hear کہ نہیں کراچی لاہور اسلام آباد بہت ٹف کمپٹیشن ہے اینڈ تم لوگ بلوچستان والے ہو, what do you think کہ تم لوگ ان سے مقابلہ کر سکو گے, they have top of the line teachers and everything. So maybe یہ کوئی احساس سے کمتری تھا میرے خیال سے سرفراز صاحب کہ ہم کچھ زیادہ ہی محنت کر جاتے ہیں جو ہم آگے پہنچ جاتے ہیں, کیونکہ مجھے کافی بلوچستان والے ابھی کافی جگہوں پہ خاص طور پہ یوتھ نظر آتی ہے, اور ہم پنجاب یونیورسٹی میں بھی ملے ہیں کانفرنس میں, تو بالکل مجھے بڑی خوشی ہوتی ہر دفعہ ان سے مل کے. تو سر ذرا آپ بتائیں کہ ابھی بھی یوتھ کے کیا چیلنجز ہیں, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف گورنمنٹ پہ ہی ڈالا جا سکتا ہے یا یوتھ خود بھی کچھ کر سکتی ہے اس بارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرسٹ آف آل تو پکس کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر مجھے موقع دیا کہ میں یہاں پر آؤں اور یوتھ کنونشن جو ہو رہا ہے اس پر بلوچستان کو ریپرزینٹ کر سکوں, اور جو پرسیپشن اینڈ ریالٹیز ہیں بلوچستان کے بارے میں ان کے بارے میں کچھ بات کر سکوں. کیونکہ یوتھ کنونشن ہے, اور میری بہن نے بھی جس طرح ذکر کیا, ہمارے ہاں جو پرسیپشن ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے اور ریالٹیز بہت ڈفرینٹ ہے. ہمارے ہاں بڑا یہ کامن تھا کہ کیسے جائیں گے پنجاب میں, جس طرح آپ فرما رہی ہیں, کیسے وہاں پہ کمپیٹ کریں گے, یا وہاں پر جو انوائرمنٹ ہے وہ فرینڈلی انوائرمنٹ نہیں ہے. لیٹ می ٹیل یو آل کہ میری ساری اسٹڈیز جو ہے وہ پنجاب کی تھیں, اور ہمیں بینگ اے بلوچ فائدہ ہی ہوا ہے. وہ اسلامیات میں فیل ہو رہا ہے, انہوں 2 نمبر دے دو یار, بلوچستان سے پاس کر دو. تو یہ وہ ریالٹی ہے. اور جو ایکسیپٹیبلٹی پنجاب میں یا باقی پروونسز میں ایز اے بلوچ یوتھ کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی اور کی نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیڈ بیہیویئرز کو ریوارڈ کرنے ہم لگ جائیں اور جو ریالٹی ہے اس سے زیادہ پرسیپشن پہ بلیو کرنے لگ جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل جو یوتھ کے لیے چیلنجز ہیں, یا جو اسٹیٹ رسپانسبلٹی ہے یا گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے, میں اس پہ رہنا چاہتا ہوں. دیکھیں, ایک چیز تو بڑی غلط پرسیپشن ہے کہ بلوچستان کا جو آج کا ایشو ہے, اٹ از ریلیٹڈ ٹو دا انڈر ڈیولپمنٹ, اور اٹ از ریلیٹڈ ٹو ڈیپریویشن, یا جو ہم ڈپرائیوڈ کہتے ہیں اپنے لوگوں کو, اس کی وجہ سے. اور پورا پاکستان اس پرسیپشن پہ چل رہا ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ, جو لڑ رہا ہے, جو خودکش کر رہا ہے, جو مر رہا ہے, وہ یہ نہیں کہہ رہا, وہ کسی اور بات پہ لڑ رہا ہے. وہ کہتا ہے میں بلوچ آئیڈینٹی پہ لڑ رہا ہوں. اور ہم نے ادھر ایک پرسیپشن پھیلایا دو کہ ریاست جو ٹیررسٹ ہے یا جو سیپریٹسٹ ہے, اس کو انڈر ڈیولپمنٹ کمپلیمنٹ ضرور کرتی ہے, اس کو انڈر ڈیولپمنٹ سپورٹ ضرور کرتی ہے, لیکن دس از ناٹ دا ریزن. فار ایگزامپل, پیرل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ صرف بلوچستان کا ایشو نہیں ہے, یا بلوچستان کے یوتھ کا ایشو نہیں ہے, وہ پورے پاکستان کا ایشو ہے. انپیرل ڈیولپمنٹ ہے. جو ڈیولپمنٹ راولپنڈی میں ہے وہ ڈیولپمنٹ کیا گجرخان میں ہے, یا سو اینڈ سو آن, آپ نیچے جاتے جائیں. جو لاہور میں ہے کیا وہ راجن پور میں ہے, جو کراچی میں ہے کیا وہ کشمور میں ہے. تو یہ انپیرل ڈیولپمنٹ کلونیل ٹائم سے لے کر آج تک ہمارے پورے پاکستان کا کامن ایشو ہے. اور اسی طرح جو انڈر ڈیولپمنٹ ہے, آج اگر فرض کریں کہ ہم پیرل ڈیولپمنٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کراس پاکستان انکلوڈنگ بلوچستان, تو کیا بلوچستان کی یہ جو انسرجنسی ہے یا جو سیپریٹسٹ موومنٹ ہے یہ ختم ہو جائے گی؟ آنسر از نو, کمزور ضرور ہوگی. اسی طرح جس طرح انڈر ڈیولپمنٹ
ٹیررسٹ کو کمپلیمنٹ کر رہی ہے, ڈیولپمنٹ ریاست کو کمپلیمنٹ کر رہی ہے. اب یوتھ کے لیے جو اپرچونیٹیز ہیں, یوتھ کے لیے اب بلوچستان میں بہت, میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان کی بہت خوبصورت سٹوری ہے, بٹ انفارچونیٹلی دیر از نو سٹوری ٹیلر. اور جو سٹوری ٹیلرز ہیں وہ یا تو جو پاکستان کے نام پہ گلوریفائی ہو رہے ہیں وہ اس طریقے سے بیان نہیں کر پا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یوتھ کے لیے جو اپرچونیٹیز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور وہ پورے پاکستان میں ایکسپلور کریں. آخر میں بیکاز یونیورسٹیز کے بچے ہیں, کالجز کے بچے ہیں, ایک چیز کی طرف میں ضرور نشاندہی کرنا چاہتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ اٹ ول بی فیٹل فار پاکستان. جو ہماری یونیورسٹیز میں اب ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اگر کسی کے کوئی رائٹس ڈپرائیوڈ ہو رہے ہیں اس کے لیے آپ جدوجہد کریں, اس کے لیے آپ اکٹھے ہوں, اس کے لیے بات کریں, لیکن یہ جو ایتھنک بنیادوں پر کونسلز بنتی جا رہی ہیں, کہیں بلوچ کونسل ہے, کہیں سرائکی کونسل ہے, کہیں پشتون کونسل ہے. دیکھیں ہماری فالٹ لائنز اس سے پہلے پاکستان جب وجود میں آیا تھا کوئی فالٹ لائن نہیں تھی. پاکستان کی ایک فالٹ لائن بنانے کی کوشش کی گئی اور وہ فالٹ لائن تھی ہماری سیکریٹیرین بنیادوں پر کہ شیعہ اور سنی میں فساد کیا گیا 1980s کے بعد. اس سے پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کون شیعہ ہے کون سنی ہے. اب ایک اور فالٹ لائن کی طرف پاکستان کو لے جایا جا رہا ہے اور وہ ہے یہ ایتھنک فالٹ لائن وچ از ویری ڈینجرس. ہم 1947 سے پہلے کوئی بلوچ تھا, کوئی پشتون تھا, کوئی پنجابی تھا, کوئی سندھی تھا, اب ہم پاکستانی ہیں. ہماری پہلی شناخت پاکستانیت ہے, اس کے بعد پھر ہم کچھ ہے. اب یہ یوتھ جس طرف جا رہی ہے, یہ جو بن رہی ہے بلوچ کونسل یا ایتھنک بنیادوں پر, خدا کے لیے اس کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے. اس کو نہ صرف گورنمنٹ لیول پہ ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے, اس کو انٹلیکچوئل لیول پہ ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے, اس کو میڈیا میں ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے, اور ود ان یونیورسٹیز جو اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو ڈسکریج کریں. جو بیچارہ بلوچستان کے بیک گراؤنڈ سے میں اسپیشلی بات کرتا ہوں, جب ایک بیچارہ دور دراز علاقے سے اسلام آباد آتا ہے اس کے ذہن میں وہی پرسیپشن ہوتا ہے. اس کے لیے ایسا ہی ہے کہ جیسے اسلام آباد کا بچہ اسٹیٹس چلا جائے, نیو یارک چلا جائے, اس کے لیے اسلام آباد آنا ایسا ہی ہے, ایسا ہی اجنبی ہے وہ. تو جب وہ آتا ہے اس کو کونسل والے لیتے ہیں. یہ جمعیت نے کسی زمانے میں ایسا کیا تھا اور اب وہ جمعیت کے ساتھ بھی یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے, یہ مکافات عمل ہے. اب وہ بچے کو پہلے دن اپنے فولڈ میں لے لیتے ہیں, اور بچہ جو بیچارہ معصوم آتا ہے یہاں پر اس کو اتنی مائنڈ کو اس کے پلوٹ کیا جاتا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے جو کراچی یونیورسٹی کا واقعہ ہے, وہ خاتون کہاں سے ڈپرائیوڈ تھی. وہ خاتون کی ساری فیملی جو تھی, جو ٹیررسٹ ہے اس کی ساری فیملی جو ہے وہ گورنمنٹ جابز میں تھی اور اچھی جابز میں تھی. ان کے والد ریٹائرڈ تھے, آج ان کے بھائی گورنمنٹ جابز میں. تو آپ ادھر بچوں کو پلوٹ کیا جاتا ہے. تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اس فورم سے کہ خدا را اس کو ڈسکریج کریں اور پازیٹیو ہیلدی یونین ضرور بنائیں, لیکن پاکستان کے خلاف یا نیگیٹو یونینز بنانا اور پھر ہر چیز کا بلیم ریاست کو دینا. یعنی کہ دیکھیں نا, گورنمنٹس کے ساتھ تو آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں, آپ کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے, آپ کے پاس ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہے, تو اسٹیٹ کو بلیم کرنا, وہ میں سمجھتا ہوں آج تک جتنے وزراء اعلیٰ گزرے ہیں بلوچستان کے سمیت جو ابھی ہیں سب کے سب بلوچ تھے. کوئی پنجابی وہاں سے لاہور سے نہیں آیا تھا, کوئی سندھی نہیں آیا تھا, کوئی پشتون نہیں آیا تھا, کوئی ایک بھی کوئی میگا پروجیکٹ کلیم نہیں کر سکتا. تو ہم کسی اور کو کیوں مورد الزام ٹھہرائیں؟ ریاست کو مورد الزام بالکل نہیں ٹھہرانا چاہیے, گورنمنٹس کو ٹھہرانا چاہیے. تھینک یو سو مچ. پینل بی میں سے میں ڈسکس کرنا چاہوں گی جو ہاؤس اسپیکر ہیں ہمارے ایک سمد بروئی صاحب سے, کہ جس طرح سرفراز بگٹی صاحب نے کہا کہ ریاست کو پوری طرح نہیں بلیم کیا جا سکتا ہے, ایک انڈیویجولسٹک اپروچ بھی ہوتی ہے. اینڈ اٹ از اے ویری بگ ٹریجڈی جو ریسنٹلی جو انہوں نے کراچی یونیورسٹی کی بتائی, اینڈ اوبویسلی دیٹ ہیز افیکٹڈ آر اکانومی اینڈ آر فارن پالیسی وتھ چائنا ایز ویل. تو آپ بطور ایک یوتھ لیڈر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہماری یوتھ کو اس طرح سے بہکا لینا یا وہ کرنا بہت آسان ہے, یا کیا ایسی طاقت ہے جو ہم ایک پاکستانیت سے نکل کے ایتھنو لنگوسٹک بیسس پہ یہ سرائکی پن, یہ بلوچ, پشتون, پنجابی, سرائکی, مطلب کیوں زبانیں ہمیں زیادہ متحد کر پا رہی ہیں مگر جس زمین پہ ہم رہ رہے ہیں وہ اس کی شناخت ہمیں نہیں اتنا متحد کر پا رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. میں میر عبدالصمد بروہی
اسپیکر ہوں نیشنل یوتھ اسمبلی سندھ چیپٹر کا. بیسکلی میرا تعلق بلوچستان سے ہے, ڈسٹرکٹ خوزدار سے. اور میں آج سوچ رہا تھا کہ یہاں پہ بلوچستان کی بہت ساری بات ہوگی اور بلوچستان کے نمائندے بھی موجود ہیں. سب سے پہلے ایک بلوچ کی حیثیت سے اس نظم کے ساتھ آغاز کرنا چاہوں گا. وفا کے خوگر وفا کریں گے یہ طے ہوا تھا, وطن کی خاطر جیے مریں گے یہ طے ہوا تھا. خدا کے بندے خدا کے بستی بسانے والے, خدا کے احکام پر چلیں گے یہ طے ہوا تھا. کسی بھی الجھن میں رہبروں کے رضا سے پہلے عوام سے اذن عام لیں گے یہ طے ہوا تھا. تمام تر طلب مسائل کو حل کریں گے یہ طے ہوا تھا. جو طے نہیں ہے وہ طے کریں گے یہ طے ہوا تھا. بہت بہت شکریہ. محترم سعد خٹک صاحب, عبداللہ صاحب اور حسام صدیقی صاحب جو ہمیشہ بطور اپنے نوجوان کی حیثیت سے بلاتے ہیں, موقع دیتے ہیں. کیونکہ یہ سیشن 2 دن سے ہے, ہمارے نام سے ہے, ہمارے لیے, تو میں سمجھتا ہوں یہاں بیٹھے ہوئے بھی نوجوان سارے ہیں, ذرا دکھائیں اپنے آپ کو کہ آپ سب موجود ہیں. مجھے بتائے تھکے ہوئے ہیں, یہاں پہ ہمیں کھانوں کے تانے ملتے ہیں, ہم کھانے نہیں کھانے آئے ہیں, ہم اپنی آئیڈیا دینے آئے ہیں اور آئیڈیا لینے آئے ہیں اور ہم پاکستان کو چلانے آئے ہیں. آپ کا جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ آج اسٹیٹ کی کیا رسپانسبلٹیز ہے اور ہم بطور نوجوان کیا سمجھتے ہیں. 2015 میں میں نے یہ کچھ دوستوں کے ساتھ مل کے ہمارے ہیڈ آفس اسلام آباد میں, یہاں سے ہم نے کام شروع کیا اور ہم نے سندھ میں چیپٹر بنایا, بلوچستان میں بھی کوشش کی. ہم سمجھتے تھے کہ پاکستان کا نوجوان یا بلوچستان کا نوجوان یا سندھ کا نوجوان یا کے پی کا نوجوان, اس میں پوٹینشیل بہت ہے, لیکن وہ سیاست کو برا سمجھتا ہے. وہ سیاست لفظ کو ایک نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ شاید یہ سیاسی لوگ بہت ہی زیادہ خراب ہیں یا یہ بہت ہی زیادہ کرپٹ ہے. انفارچونیٹلی ہم نے ایک بیانیہ کریٹ ایسے کیا ہے کہ یہ سیاسی لوگوں کے بارے میں, بٹ ایسا نہیں ہے. تو ہم نے ہر پڑھے لکھے نوجوان کو یہی التجا کیا کہ بھائی آپ سیاسی نظام کا حصہ بنیں, نظام کے اندر آئیں, نظام کے اندر بیٹھ کر بات کریں. اگر کوئی خامیاں ہیں تو نظام کے اندر بیٹھتے ہوئے اپنی بات کو آگے پہنچائے. اسی طرح ہم نے یہاں اسلام آباد میں ایونٹس کیے, سعد صاحب نے میں بلایا, زبیر محمود ریاض صاحب ہمارے جوائنٹ چیئرمین تھے, ان کے ساتھ ہم نے سیشنز کیے. بہت سارے جگہوں پر ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ کی ویکنیسز ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہم اسٹیٹ کو بلیم نہیں کر سکتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ آج ایک وہ دور نہیں ہے کہ آج لوگوں کے فنگر ٹپس پہ پورا دنیا ہے. ہمیں معلوم ہے, دنیا کو معلوم ہے, نوجوان کو بھی معلوم ہے کہ میری جو حقوق ہے آئین پاکستان نے اور میرے اسلام نے مجھے کیا دیے ہیں. اگر وہ ان کو نہیں ملتے ہیں وہ آواز بلند ضرور کرتے ہیں, لیکن ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ جو آواز آپ بلند کر رہے ہو وہ آواز بلند کرنے کی جگہ درست نہیں ہے. آپ آواز آئیں, یہاں بلند کریں, یہاں آپ کو سننے والے موجود ہیں, آپ کے مسائل کو آگے بڑھانے والے موجود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک انڈیویجول جو ہے وہ مل کر اس سے ریاست بنتی ہے. اگر ایک فرد واحد کا مسئلہ ہے تو وہ ریاست پاکستان کا مسئلہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ میرا مسئلہ ہے تو ریاست پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, میں ٹھیک ہوں تو میرا ریاست خوشحال ہے, اگر میں غلط ہوں تو میرا ریاست بھی غلط سمت میں چلتا ہے. ہماری یہ خواہش ہے ریاست پاکستان سے, ان کے فیصلہ ساز اداروں سے جو ریاست کو چلاتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کے اندر جو خامیاں ہیں اب ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. بالکل دہشت گرد کا کوئی قوم نہیں ہے, اس کا کوئی زبان نہیں ہے, اس کی کوئی نظر نہیں ہے, اس کی کوئی نظریہ نہیں ہے. وہ دہشت گرد ہے, وہ نہ بلوچ ہے, نہ پٹھان ہے, نہ سندھی ہے. دہشت گرد کو مرتے دم تک دہشت گرد کہا جائے گا. لیکن اگر اس دہشت گرد کی آواز کو میری کمزوریوں سے آواز ملتی ہے, وہ چیز کیا ہے اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. وہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ خامیاں کہاں ہیں, ان کو درست کرنے کی بہت ضرورت ہے. بالکل بالکل, تھینک یو, آپ نے بہت اچھی بات کی. اور اس کے ساتھ ابھی میں شفٹ کروں گی پینل اے کی ڈاکٹر فرح ناز کے ساتھ, کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ کا سب سے زیادہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے اور یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں. سو ڈاکٹر صاحبہ, پرائمریلی وٹ آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو از کہ انہوں نے جس طرح سے کہا کہ جی دیر مے بی ایشوز کہ اسٹیٹ کے ساتھ بھی گریونسز ہوتے ہیں, بچوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ وی ناٹ گیٹنگ اپرچونیٹیز, اور probably the fact کہ I always tell people that the fact that I always felt کہ میں deprived area سے ہوں made me work harder. اینڈ یو نو لائک میں یہاں سب کو کہتی تھی کہ نہیں یہاں اس طرح سے ایڈمیشن نہیں ہو سکتا, لائک پی ایچ ڈی میں نہیں ہو سکتا, ادھر نہیں ہو سکتا. اینڈ دین آئی ریئلائز اٹس آل اباؤٹ میرٹ. اینڈ جس طرح بکٹی صاحب نے کہا کہ کہیں ہم لوگ کو فائدہ ہی ملا ہے, نقصان تو کبھی نہیں ہوا. تو آپ
اسٹوڈنٹس کو پڑھاتی ہیں, obviously you interact with them in every day interaction آپ کی ہوتی ہے. So what do you think کہ how can these grievances be addressed, یا کس طرح سے ہم بچوں کو ایک نیگیٹو سائڈ, ایک ملیٹنسی کی سائڈ پہ جانے سے روک سکتے ہیں؟ لائک جس طرح بگٹی صاحب نے فرمایا کہ وہ ان کے سارے خاندان گورنمنٹ جابس میں تھے, جو شاری بلوچ کا انسیڈنٹ ہوا ہے, اٹس اے بگ ٹریجڈی, اور کوئی آئیڈینٹیفائی ہی نہیں کر سکتا کہ کیا مطلب اٹ واز ناٹ دی ایگزیکٹ مائنڈ آف اے ملیٹنٹ کہ کوئی گریونسز تھیں یا کوئی ان کے ایشوز تھے. تو بینگ این ایجوکیشنسٹ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس طرح سے ہم بچوں کے اندر سے یہ چیز ہٹا سکتے ہیں یا آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, وی کین موو دیم ٹورڈز اے پازیٹیو تھنگ؟ Thank you, Sania, and thank you, Pix, for having me. It's a very good opportunity کہ یہاں نہ صرف میں like being associated with NUST, میں وہاں پہ یوتھ کے ساتھ تو انٹریکشن کرتی ہوں, لیکن مجھے پکس کے پلیٹ فارم سے موقع ملا کہ پاکستان کی یوتھ کے ساتھ انٹریکشن کروں. سو دس از ریئلی اے گڈ اپرچونیٹی فار می. تھینک یو آل آف یو فار بینگ ہیئر. مسئلہ کیا ہے جب ہم بات کرتے ہیں چیلنجز اینڈ اپرچونیٹیز کی؟ میں اس بات کو ماننے سے رہی کہ پاکستان میں یوتھ کے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہے, بالکل ماننے سے میں رہی. بہت ساری اپرچونیٹیز ہے ہمارے پاس, لیکن اس کے ساتھ ساتھ in a package we have challenges as well. اب challenges کیا ہے؟ میں اگر صرف ورلڈ رینکنگ کی بات کروں تو پاکستان is standing at the 5th number in terms of population, اور وہاں پہ we are one of the luckiest countries, a few luckiest country جہاں پہ bulk of the population is youngsters. So thank you all of you. اس کے بعد اگر ہم جوڈیشل سسٹم کی بات کریں تو ہمارا جوڈیشل سسٹم رینک کرتا ہے 130 پہ. اگر ہم کرپشن کی ماشاء اللہ سے بات کریں تو ہم 140 پہ ہے آؤٹ آف 180. اگر ایجوکیشن کی بات کریں تو 125. اگر جینڈر پیرٹی انڈیکس کی بات کریں تو وی آر اسٹینڈنگ ایٹ 153. اگر پراسپیرٹی انڈیکس کی بات کریں تو 138. اگر ڈیجیٹل کوالٹی آف لائف کی بات کریں تو 97 آؤٹ آف 110. تو پرابلم میرے خیال سے انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی میں ہے, پرابلم ہے ان کے میکینزم کو چلانے میں. لیکن یہاں پہ جیسے میں اس کو دیکھتی ہوں کہ ان اداروں میں بیٹھے کون ہے؟ آپ کے بابا, میرے بابا, آپ کے بھائی, میرے بھائی, ہمارے کزنس, ہماری اماں, ہماری بہنیں, یہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا. So the problem begin with me, not with the institution. We have to fix the problem at individual level. جب تک ہم individual level تک نہیں آئیں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اب اگر بات کی جائے کہ کیسے, جیسے ثانیہ نے پوچھا کہ جو رائزنگ ٹرینڈس آف ریڈیکلائزیشن ہے, ایکسٹریمزم ہے ایجوکیشن سیکٹر میں, اس کو کیسے منیمائز کیا جائے. اگر ان حالات میں ہم تمام اداروں سے یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ آ کے ہمیں بچائے, کوئی نہیں بچاتا, خود کو خود ہی بچانا پڑتا ہے. تو سب سے پہلے اپنی ذمہ داری خود اٹھائے, رائٹ. اس کے بعد انسٹیٹیوشن کی طرف آپ انگلی اٹھائیے گا. تو انسٹیٹیوشنس کمز ایٹ دا سیکنڈ اسٹیج, می کم ایٹ دا فرسٹ اسٹیج. خود کو پہلے سنوارے, خود کو پہلے سنبھالے, خود میں یہ ایک جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ حق کیا ہے, باطل کیا ہے, سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, یہ دل سے اندر سے آواز آتی ہے, اس آواز کو سننے کے لیے خود کو وقت دے, یہ بہت ضروری ہے. اینڈ آئی آلویز سے کہ جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس ہے ان کی رسپانسبلٹی بھی ملٹی فولڈ ہے. یہاں پہ ہمارا فوکس انفارچونیٹلی ڈگریز پروڈکشن پہ لگا ہوا ہے, جہاں سے ہم لوگ وہ توک کے حساب سے ڈگریز اور گریجویٹس تو پروڈیوس کر رہے ہیں, لیکن مورل کیریکٹرز نہیں پروڈیوس کر رہے ہیں. That's what I always feel about. I was associated with the Western education system for a long period of time, almost 7 years of my life. وہاں پہ میں دیکھتی تھی تو جو سچ ہے وہ سچ ہے, جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے, irrespective of آگے بندہ کون ہے. یہاں ہمارا سچ, ہمارا جھوٹ آگے والے بندے کے حساب سے ٹیلر ہوتا ہے. تو اس چیز کو ہمیں ختم کرنا چاہیے. جب تک تھینک یو جب تک ہم لوگ خود کو نہیں بدلیں گے کچھ نہیں بدلے گا. اینڈ آئی آلویز گائیڈ مائی اسٹوڈنٹس, جیسے ہم لوگ ویسٹ میں ہوتے تھے, کسی بھی ڈیولپ کنٹری میں, ویر ایور یو ٹریول, آپ لوگ جہاں پہ بھی ہوتے ہو وہاں کو آپ کو ڈر صرف کاپس سے نہیں ہوتا, وہاں ڈر ہوتا ہے آپ کو عوام سے. تو عوام میں یہ اسٹرانگ کیفیت ہونی چاہیے کہ آپ سے لوگ گھبرائے, آپ کی بات کو سنا جائے, آپ کی بات کو اہمیت دی جائے. تو اس کے لیے آئی آلویز ٹرین مائی اسٹوڈنٹس ان اے وے کہ آپ کوئی غلطی دیکھتے ہیں, پلیز رپورٹ ٹو دا رائٹ اتھارٹیز. جیسے موٹر وے پہ میں ہوتی ہوں, کوئی اوور اسپیڈنگ کرتا ہے, آئی رپورٹ اٹ, اینڈ ٹرسٹ می, آئی میک شیور دیٹ دا پرسن از اسٹاپ دیئر رائٹ ان فرنٹ آف می. تو
تو آپ سب یہ ذمہ داری اٹھائیں نا. آر وی ریڈی ٹو گیو آور ٹائم ٹو پاکستان؟ کہ صرف ہم کہیں گے کہ ہمیں چینج چاہیے. چینج ایسے تو نہیں ہوتا, خود کو تو بدلے, رائٹ؟ سو انفارچونیٹلی ذمہ داری ہماری عوام پہ بہت زیادہ ہے, اور چونکہ ہماری عوام میں بلک جو ہے وہ ینگسٹرز ہے, تو ینگسٹرز پلیز گیئر اپ. ایسا نہیں چلے گا. پاکستان ہمارا ملک ہے, ہماری پہچان ہے, ہمارے لیے ہے, تو ہم اپنے گھر کو سیدھا کرنے کے لیے خود کو تو سیدھا کر لیں. تھینک یو سو مچ میم. ہم اپنے گھر کو سیدھا کرنے کے لیے خود کو سیدھا کریں. اس سے مجھے یاد آتی ہے, وی ور ریڈنگ اے بک آن ڈیموکریٹائزیشن. ایس اکبر زیدی صاحب نے کہا اپنی کتاب میں کہ جو ایک سیاست کا جراثیم ہے وہ ہی ہماری عوام میں پایا نہیں جاتا ہے, اور زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے دو. اینڈ آئی ریممبر دیٹ in the course work of my PhD I was doing a book review, تو اس کا میں نے پنچ لائن یہی دیا تھا کہ جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے دو. تو اس کے ساتھ ہی پینل بی میں وی ہیو عابد اقبال کھاری صاحب, اور ان کی آرگنائزیشن کا نام ہی ہے پازیٹیو پاکستان. تو سر آپ کیسے بلیو کرتے ہیں کہ پازیٹیوٹی پھیلائی جا سکتی ہے, اور یہ جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے دو والا ایٹیٹیوڈ جو ہے نا ان جوانوں میں سے نکالا جا سکتا ہے, اور اتنی تھوڑی پازیٹیوٹی آ سکتی کہ انہیں فیل ہو دیٹ دا اسٹیٹ از کیئرنگ فار دیم, اٹس دیئر مدر لینڈ, اور ان کے لیے ہی اپرچونیٹیز ہیں, اور یہ خود بھی اتنے امپاورڈ ہیں کہ کچھ کر سکتے ہیں. تو کیسے یہ پازیٹیوٹی لائی جا سکتی ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ. جی شکریہ آپ کا, پکس کا بھی شکریہ. میڈم ابھی کریکٹر کی بات کر رہی تھی, تو میں تو صحیح پوچھیں آج کل یہی سوچتا ہوں کہ پاکستان کی یوتھ, کیونکہ یوتھ جو ہے وہ کسی بھی ملک, معاشرے, قوم اور انقلاب کا ہر اول دستہ ہوا کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں پاکستانی قوم اگر دو اصولوں کو پکڑ لے, خاص طور پہ نوجوان, تو آپ چند اشروں میں دنیا کے مضبوط اور ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو سکتے ہیں. پہلا اصول کیا ہے یہ سمجھ لیں, ہم میں سے ہر شخص, ہر پاکستانی کروڑ پتی اور ارب پتی بھی بن جائے, لیکن آپ کا کریکٹر نہ ہوگا, کریکٹر نہ ہو تو آپ کی دنیا میں کوئی عزت نہیں ہوگی. اور اس کے برخلاف اگر آپ میں کردار کی پختگی ہو, آپ صادق اور امین ہوں, لالچ اور خوف سے پاک ہوں, اپنے اصولوں میں سخت, اخلاقی اقدار کے پابند اور معاملات میں کھرے ہوں, حق کو حق اور فرض کو فرض سمجھنے والے ہوں, حلال و حرام کی تمیز کو ہر حال میں ملحوظ رکھنے والے ہوں, اور آپ میں اتنی اخلاقی جرت ہو کہ کسی قیمت پر آپ کا ایمان نہ خریدا جا سکے, تو دنیا میں آپ کی ساکھ قائم ہو جائے گی, دلوں میں آپ کی عزت اور دھاک بیٹھ جائے گی, آپ کی بات کا وزن ارب پتیوں کی ساری دولت سے زیادہ ہوگا, اور آپ کے ملک کو وہ طاقت حاصل ہوگی جس کو کبھی نیچا نہیں دکھایا جا سکتا. لیکن یہ مقام کردار کی تعمیر سے حاصل ہو سکتا ہے. آپ کہتے ہیں امریکہ مداخلت کرتا ہے, وہ ہماری رجیم تک چینج کر دیتا ہے, وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے, وہ سپر پاور ہے, ہم بیگرز ہیں, وہ طاقتور ہے, ہم کمزور ہیں, وہ امیر ہے, ہم غریب ہیں. میں کہتا ہوں آپ اس سپر پاور کا مقابلہ صرف کردار کی طاقت سے کر سکتے ہیں. یہی قرآن نے کہا نا کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو, اور اقبال نے کہا آہ کے کھویا گیا تجھ سے فقیری کا راز, ورنہ ہے مال فقیر سلطنت روم و شام. آپ تاریخ پڑھ لیں, دیکھ لیں, عہد صحابہ کے مسلمان کس قدر مفلس اور تنگ دست تھے, جھونپڑیوں اور کمبل کے خیموں میں رہنے والے, تمدن کی شان و شوکت سے نہ آشنا, نہ ان کے لباس قیمتی, نہ ان کی غذا اعلیٰ, نہ ان کے ہتھیار جدید, نہ ان کی سواریاں شاندار, لیکن دنیا میں ان کی ساکھ اور دھاک تھی, اور وہ ساکھ اور دھاک تھی جو نہ اموی عہد میں مسلمانوں کو حاصل ہوئی, نہ عباسی عہد میں, اور نہ بعد کے کسی دور میں. ان کے پاس دولت نہیں تھی, لیکن ان کے پاس کردار کی طاقت تھی جس نے ان کا دنیا میں عزت اور عظمت کا سکہ بٹھا دیا تھا. سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے, زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. اور میڈم آپ نے پازیٹیوٹی کی بات کی ہے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے پاس اس وقت دو بڑے بم ہیں. ایک ایٹم بم ہے جس نے ماشاءاللہ ناقابل تسخیر بنا دیا, دوسرا یوتھ بم ہے, شباب بم ہے. آپ اس کے بم ہیں بڑے,
پاکستان نے اگر اس کو ناقابل تسخیر بنایا, آپ اس کو عظیم تر پاکستان بنا سکتے ہیں. لیکن اس کے بارے میں یہ بھی سمجھ لیں, جیسے جوانی کے بارے میں کہا جاتا ہے, یہ شے زور ہی نہیں ہوتی, یہ منہ زور بھی ہو سکتی ہے. اور جیسے ایٹم بم کا مثبت ہی نہیں منفی استعمال بھی ہو سکتا ہے. یعنی اگر آپ اسے ظالموں کی بجائے مظلوموں پر دے ماریں گے تو یہ اس کا منفی استعمال ہے. اسی طرح اگر آپ اس یوتھ بم کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں انگیج نہیں کریں گے تو یہ تباہی بھی مچا سکتا ہے. کیونکہ جوانی کے بارے میں تو کہا جاتا ہے یہ پانی کے سیلاب کی مانند ہے, کہ اگر آپ اس کو حکمت کے ساتھ روک کے, اس کا ڈیم بنا کے, اس کا مفید استعمال کر لیں تو یہ مفید کام میں آئے گی, یہ فائدہ دے گی. اور اگر آپ یہ نہیں کرتے تو یہ تباہی بھی مچا سکتی ہے. اسی نوٹ پہ سر میں ریحان زیب صاحب سے پوچھنا چاہوں گی, کیا جیسے انہوں نے کہا کہ یہ ایک ڈیم کی طرح ہے اور ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے, تو کس طرح سے اس ڈیم سے ہم بجلی جنریٹ کر سکتے ہیں؟ اس ڈیم سے سیلاب نہیں چاہیے ہمیں. تو آپ بتائیں ذرا کہ کس طرح سے آپ کی نظر میں اس یوتھ بسم اللہ الرحمن کو کیا الرحیم. جا سکتا ہے امپاور؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے جناب سرفراز صاحب کا اور جتنے بھی ہماری یہ پینلسٹ ہیں اور ساتھ خٹک صاحب کا اور جتنے بھی پیکس کی آرگنائزر ہیں, بڑا زبردست قسم انہوں نے ایونٹ کا انعقاد کیا ہے. اور خاص شکریہ جو میرے ساتھ باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک جتنے نوجوان لیڈرز آئے ہیں یہاں پہ موجود ہیں, ان سب کا بہت بہت شکریہ. چونکہ ٹاپک جو ہے وہ ریاست اور جو ہماری شہری ہے ان کی ذمہ داری کے درمیان ہے. میڈم آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے بھی اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ. ٹائم کا ہے تو میں لے لیتا ہوں. ٹاپک پہ رہیے گا پلیز. اقبال کا ایک شعر ہے, وہی افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر پد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. میں یہاں پہ پینلسٹ نے بات کی, ریاست کی 3-4 مین رسپانسبلٹی ہے: پرووائڈ, پروٹیکٹ اینڈ انویسٹ. پرووائڈ میں آپ سٹیزن ہیں, ان کو آپ گڈس پرووائڈ کریں گے, سروس فراہم کریں گے, شیلٹر فراہم کریں گے, انفراسٹرکچر فراہم کریں گے, اچھے روڈز بنائیں گے, ٹیکس کلیکٹ کریں گے, ان پہ انویسٹ کریں گے. اور جو پروٹیکٹ ہے اس میں ہیومن رائٹس پروٹیکشن ہے. یہ ریاست کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہر شہری کا جس کا یہ حق ہے کہ اس ملک میں جمہوری طریقے پہ جس طرح مرضی ہے زندگی بسر کرے, یہ ریاست کی رسپانسبلٹی کہ ان کو پروٹیکٹ کرے, ان کے رائٹس کو. اس کے علاوہ ویمن رائٹس, مائنورٹی رائٹس, ٹرانسجنڈر رائٹس اور جتنے بھی یہ رائٹس بنتے ہیں ان کا بھی ریاست کی رسپانسبلٹی ہے. انویسٹ, ریاست کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ کوالٹی آف ایجوکیشن میں انویسٹ کرے, اچھی ڈاکٹرز پروڈیوس کرے, اچھی انجینئرز پروڈیوس کرے, اچھی جو ہے پولیٹیشین پروڈیوس کرے. اور اس کے علاوہ کوالٹی ہیلتھ میں اچھی ہاسپٹل بنائے, اچھی جو ہے آپ بلڈنگز بنائے. تو یہ ریاست کی رسپانسبلٹی. اب انڈیویجول کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ آپ نے جہاں رہنا ہے وہاں کے آئین اور قانون کو فالو کرنا ہے, اور وہاں آپ ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اور جس ملک میں آپ رہ رہے ہو یہ آپ کے اوپر رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ آپ اس ملک کے لا کو, آئین کو, اداروں کا احترام کرے اور اس ملک کو ایک اچھی امیج کو پروڈیوس کرے. میں ایک شارٹ آپ کو دے رہا ہوں. پاکستان میں 68% نوجوان پاپولیشن ہے اور اس ملک میں کروڑوں نوجوان ووٹرز ہیں, لیکن اس سے پہلے اس ملک کے نوجوانوں کے لیے کسی نے کوئی پالیسی نہیں بنائی تھی. آئی ایم ناٹ ریلیٹڈ ود اینی پولیٹیکل پارٹی, بٹ آئی ووڈ لائک ٹو تھنکس دی ایکس پرائم منسٹر مسٹر عمران خان کہ انہوں نے پہلے بار نوجوانوں کو یہ جو میرا آپ دیکھ رہے ہیں, میں تھینک یو ویری مچ. میں باجوڑ سے ہوں, میرا تعلق ٹرائبل ڈسٹرکٹ کے ہے اور میں افغانستان بارڈر سے جسٹ سر بس میرے خیال سے کچھ ایک زیادہ منٹ مجھے پوری کرنے دیں. ہم جسٹ پارٹیز کی سپورٹ نہیں کریں گے سر. یہاں پہ میں نے پازیٹیوٹی کی بات کی تھی. اور میں اوور ٹو میم مومی سلیم. میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ڈیفینیٹلی سب ہمارے لیڈر ہیں, ہم ہی سے لیڈر بنے ہیں اور انشاءاللہ ہم ہی لیڈر ہوں گے. شکریہ سر. سر یقیناً
عمران خان صاحب بھی اسی ملک کے فرزند ہیں, شہباز شریف صاحب بھی اسی ملک کے فرزند ہیں, بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی اسی قوم کی دختر ہیں سر, اور ہم سب بھی اسی قوم کے ہیں سر. میں بلوچستان, آپ باجاوڑ, وہ سندھ, وہ پنجاب, سر ہم ایک ہی گلدستے کے پھول ہیں. تو یقیناً ہم ذرا کوشش کریں گے کہ ہم اسٹیٹ تک رہیں سر, لیڈرز کے نام نہ لیں, اور ہم انڈیویجولز تک رہیں, انڈیویجولز کے بھی نام نہ لیں سر. ذرا وی ول ٹرائی ناٹ ٹو پرسنلائز اٹ, ول ناٹ بی ٹارگیٹنگ اینی ون, بٹ ایک اوور آل ہماری سر ایک ڈسکشن چل رہی ہے. Let تو me respond, let me respond, جی sir. سر, پلیز سر. میں نے پہلے کہا کہ I'm not related with any political party, یہ میں نے پہلے ذکر کیا. سر وہ شور میں سنا ہی نہیں دوسرا دیا. یہ let me respond. میں سب پہ آ رہا تھا. آپ نے کہا نام جی لیں گے, سر. میں نام نہیں لوں گا. بالکل سر. میں سب پہ رہا تھا. میں نے اس لیے یہ کہا کہ میں جس علاقے سے ہوں اور میں جس ایک مڈل کلاس فیملی کا ایک آدمی آپ یہاں بیٹھا ہے, تو میں ایک کریڈٹ دینا چاہ رہا تھا, بٹ سوری کہ فورم کا اس طرح نہیں ہے, تو میں نہیں دوں گا. سر میں بھی بلوچستان سے ہوں, اور میں اگر یہاں میں پی سب ایچ ڈی کو- کر رہی ہوں, یہ بلوچستان کے یہ ہے. اچھا, تو سر انڈیویجول ایفرٹ ٹھیک پہ ہے, ذرا میں ہم انڈیویجول فوکس ایفرٹس کریں کے گے بارے میں سر. بتاؤں کہ Yes, جو سٹیزن ہے, میں اپنا ایک چھوٹی سی سٹوری بتا رہا ہوں آپ کو. جب کووڈ کرائسس شروع ہوئی 2020 کی فیبروری میں, جب پہلے بار کووڈ کیس آئی تو پاکستان میں حالات ایسے تھے کہ لوگ خوف تھا, اور ماسک مارکیٹ سے غائب ہوئی. جو ماسک ملتا تھا, عام سرجیکل ماسک جو 10-15 کا ملتا تھا, اس وقت 300-400 کے ملتے تھے لوگوں کو. میرا علاقہ ایسا تھا کہ وہاں غریب غربت ہے, اور جو ہے سارے لوگ غریب لوگ ہیں, ڈیلیوریز پہ کام کر رہے ہیں. جب میں اپنے علاقے گیا, میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں کہ وہاں چیک پوسٹوں پہ کھڑے ہمارے سیکیورٹی فورسز کے پاس بھی ماسک نہیں تھا, ایڈمنسٹریشن کے پاس نہیں تھی, لوگوں کے پاس نہیں تھی. میں سوچ رہا تھا کہ ہم نے صرف اگر وزیر اعلیٰ کی طرف دیکھنا ہے, سمپل اگر وزیر اعظم کی طرف دیکھنا ہے, یا وہاں کے جو ہمارے پاکستان آرمی کے جو ہمارے FCNR تھے, انہوں نے بڑا اچھا رسپونس دیا تھا, اس کی طرف دیکھنا ہے, تو ہم نے فیصلہ کیا کہ بجائے یہ کہ ہم پہلے ان کی طرف دیکھیں, ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم نے جو سرجیکل ماسک کا ایک کپڑا ہے, لیٹ می کمپلیٹ فرسٹ. وہ کپڑا ہم نے خرید لیا, اور ہم نے خود ٹیلرز ہم نے خود بٹائے, اور 5 دن کے اندر ہم نے 6000 ماسک تقسیم کی. جو وہاں پہ جو بارڈر پہ کھڑا تھا, چیک پوسٹ میں کھڑا تھا, جو سروس دے رہا تھا, ہم نے سب میں تقسیم کی. اس کے علاوہ جو بلین ٹری سونامی ہے, ہم نے ایک بندے کے اوپر رکھا تھا کہ اب کم از کم 20 درختیں لگائیں گے. Within 1 week we planted 85,000 trees in district Bajawal and Lower Dir. ماشاء اللہ. سر مگر آپ ابھی باقیوں کے حقوق ذرا چھین رہے ہیں, تو اگر آپ ذرا سر پلیز, سارے سر ہمارے ڈگنیٹریز بیٹھے ہیں یہاں پہ سر, پلیز اف یو سر, دس ول بی ڈس ریسپیکٹفل فار آل آف دیم سر, پلیز اگر آپ مائک سرکولیٹ کر لیں. بڑے لمبی سٹوریز ہے, لیکن ٹائم کا ایشو ہے, تو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہر ایک بندہ چاہے تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. بڑے بڑے خواب دے کے یہ ملک, ہم مستقبل کے لیڈرز ہیں اور یہ ملک ہمارا ہے. پاکستان طرف ترقی کرے گا تو ہم بھی آگے جائیں گے. تھینک یو سر. بے شک بڑا آسان ہے ایک بلیم گیم چلانا. ہم نے دیکھا ہے اپنے سیاستدانوں کو بھی, اس نے یہ نہیں بنایا, اس نے نالی نہیں بنائی, اس نے روڈ نہیں بنایا. میں کہتی ہوں بلوچستان میں کیا نہیں ہے, آؤ دیکھو اس کا کیپٹل. کوئی کہے گا کہاں نہیں ہے, کہاں نہیں ہے. مگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ تم نے کیا کیا, تو سر نے بہت اچھی بات کی کہ انہوں نے ماسک ڈسٹریبیوٹ کیے اور انہوں نے کسی کا انتظار نہیں کیا. تو یقیناً یہی لیڈر انشاءاللہ, اب آج آپ کسی لیڈر کا نام لے رہے ہیں, انشاءاللہ کل آپ ان کی جگہ بیٹھے ہوں گے, اور انشاءاللہ جو آپ کی گریونسز ہیں وہ آپ خود ایڈریس کر رہے ہوں گے. سو پرائمریلی what the leaders are amongst us, and if we go up to those leadership positions, then what is stopping you? I don't think anything is stopping you. اگر آپ باجوڑ سے ہو کے اسی پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں جہاں ایک بلوچستان سے بیٹھی ہے, جہاں سینیٹر صاحب کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں, تو یقیناً میرے خیال سے کہ آپ ڈپرائیو نہیں ہیں سر. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ سر. اس کے بعد ہم لوگ ذرا بڑھتے ہیں. سوری سر, ذرا تھوڑی سے جذباتی ماحول ہو گیا تھا, تو ہم تھوڑے جذباتی زیادہ ہوتے ہیں سر, پٹھان خون ہوتا ہے تو اس لیے ہو جاتے ہیں سر. مگر اب میں مجتبیٰ حیدر صاحب کی طرف مڑوں گی. میں خود چونکہ پٹھان خون رکھتی ہوں, اپنی رگوں میں میری مدر پشتون ہے, تو میں نے اپنے لیے کہا ہے سر.
تو مجتبیٰ حیدر صاحب کی طرف ہم ذرا بھی بڑھیں گے سر. آپ پریزیڈنٹ ہیں, آپ آئیڈیا اور آپ کی آرگنائزیشن ہے سر. آپ کا بھی یوتھ سے انٹریکشن رہا ہے سر, اینڈ اوبویسلی گریونسز تو سر ابھی اگر میں شروع کروں تو بلوچستان کی یہاں سے لے کر بلوچستان تک ہی گریونسز چل پڑیں گے اگر لکھنا شروع کروں. اور فاٹا کی, کے پی کی, مطلب obviously the grievances are there. But what we are focusing on today is that since we believe that we are all Pakistanis, اس ایتھنو لنگوسٹک بیسس سے نکل کے, ان صوبوں کی جنگ سے نکل کے, اس زبان کی جنگ سے نکل کے, کیا ہم یہ نہیں سوچ سکتے ہیں کہ اس ملک کی طرف ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ بطور پنجابی, سندھی, پشتون, سرائکی ہم نے بہت لڑ لیا. ہم نے کلچر پہ لڑ لیا, ہم نے شیعہ لڑ لیا, ہم نے سنی لڑ لیا, ہم نے کرسچن, مسلمان, کیا کچھ نہیں لڑ لیا. اب چونکہ آپ پریزیڈنٹ اور آپ کی آرگنائزیشن کا نام ہی آئیڈیا ہے, تو سر کیا ایک انسانیت کی ہم بات نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ پشتون بھی انسان ہے, وہ کرسچن بھی انسان ہے, وہ سب انسان ہیں؟ اور کیا آپ مجھے بتائیے گا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے انہوں نے اقلیتوں کے ساتھ نہیں کھایا؟ اور کیا اس وقت یہ زبان کی بیسس پہ, یا کیا انہوں نے یہ نہیں کہا اپنے خطبہ حجت الوداع میں کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر فوقیت حاصل نہیں, فوقیت اگر کسی کو حاصل ہے تو صرف تقوی کی بنا پر ہے؟ تو سر یہ کہاں, کس طرح سے ہم ابھی کے جو سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں ابھی, اٹس اے ویری پولیٹیکلی فیولڈ انوائرمنٹ دیٹ وی آر فیسنگ ناؤ ڈیز ان پاکستان, اور پولیٹیکل انٹالرنس اتنی پیک پر ہے کہ وی ہیو وٹنس ایمولیشن, اینڈ دیٹس وائی تھوڑا سا میں نام نہیں لینا چاہتی ہوں کسی بھی لیڈر کا, کیونکہ یہاں تو برداشت رہی نہیں ہے ہمارے بچوں میں. اور ذرا سا کسی بچے کو کام کرنے کو کہو تو وہ کہتے ہیں میں ہی میں ہوں, تو ہر اینٹ کو لگتا ہے کہ دیوار مجھ سے ہے. تو سر پھر کیسے یہ نظام کو آگے لے جایا جا سکتا ہے؟ یہ ذرا آپ بتائیے کہ ہم اس مذہب اور زبان اور اس سب سے ہٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. متشکر و ممنون ہوں میں پکس کی پوری ٹیم کا, جنرل سعد خٹک صاحب محترم, برادرم عبداللہ خان, ہماری خواہر محترم ریما شوکت, اور وہ تمام خوبصورت چہرے ان نوجوانوں کے کہ جنہوں نے یہ اس چھت تلے اتنی خوبصورت محفل سجائی. پاکستان کے برفزاروں سے, کوہساروں سے, میدانوں سے, سبزہ زاروں سے لے کر ساحلوں تک اس ملک سے انہوں نے جواہرات, گوہر, موتی اکٹھے کیے, اور آج وہ سب اس چھت تلے فروزاں ہیں. ہم ان کی چمک دیکھ رہے ہیں, ہم ان کی گفتگو کی خوشبو سے محظوظ ہوئے. اور اس شکریہ کے ساتھ میں, میری بہن نے جس جانب توجہ دلائی, ہم جانتے ہیں ہمارے اس ملک کا خواب دیکھنے والی جو شخصیت تھے, ہمارے مرشد, اس ملک کی جیسے کہیں کہ انہوں نے صرف خواب نہیں دیکھا بلکہ تعبیر تک بھی پہنچایا, حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ. ان کا ایک ان کا فرمودہ ہے کہ نہ افغانی مو نہ ترک و تتاریم, نہ افغانی مو نہ ترک و تتاریم, چمن زادیم مو از یک شاخساریم, تمیز رنگ و بو بر ما حرام است کہ ما پرورده یک نوبهاریم. ہم لوگ, یہ ہماری ظاہری شناخت ہے کہ ہمارے محترم بھائی سرفراز بگٹی صاحب بلوچستان سے تشریف لائے, ہمارے ایک بھائی باجوڑ سے تشریف لائے, آپ بھی کوئٹہ سے ہیں. میں پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا جہاں ایک اسکول ایسا تھا کہ جس کی چھت بھی نہ تھی, اور ہم لوگ بیئر سوائل پہ, خاک پہ بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. وہ پرائمری اسکول ایسا تھا کہ جب ہم چھٹی جماعت میں پہنچے تو تب جا کے ہمیں ٹاٹ نصیب ہوئے, اور یہ اسی خاک کا اعجاز, انہی اساتذہ کی ایک نگاہ کرم, انہی کا فیضان نظر کہ مجھے اس چھوٹی سی بستی سے نکل کے
मुर्शद इकबाल की जामिया हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी जर्मनी में पढ़ने का मौका मिला। वहीं से वो सफ़र चलता चलता मुझे नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी ले गया, वहाँ से एक और राह दिखाई दी और मुझे मौका मिला हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम रहने का कुछ वक्त के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमें सबसे पहले तो उस एजाज़ का एतराफ़ करना होगा इस धरती का, कि जिसमें अल्लाह की ज़ात ने हमें उस धरती में कोई हिकमत, कोई मसलहत, कोई वजह होगी कि उसने हमें मुख्तलिफ गोशों में मुख्तलिफ रंगो रूप दे के मुख्तलिफ सलाहियतों का हामिल बना के हमें उतारा। और यकीनन हमारी जिम्मेदारियां भी हैं कि हम अल्लाह की दी हुई सलाहियतों को पहले तो उसका फ़हम और इदराक रख सकें कि हमें अल्लाह ने दिया क्या है, वो उसका जो बुनियादी एहसास है, तब हमें मरहला तशक्कुर तक लेके जाएगा कि हम हकीकी मानों में उन सलाहियतों का शुक्र अदा कर पाएँ कि जो अल्लाह की ज़ात ने हमें अता की। उस शुक्र के अदा करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने दूसरे भाई को जो अल्लाह ने उसे सलाहियत दी है, जिस मकाम और मर्तबे पे उसे पहुंचाया है, हम उसका भी एतराफ़ करें। ये बहुत ज़रूरी है। नेमतें तभी अता की जाती हैं कि जब इंसान शुक्र करना सीखता है। और मैं एक और चीज़, मेरे बरादरम सरफराज बुख्ती साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, इनके साथ नेशनल सिक्योरिटी का भी हमारा एक बड़ा खूबसूरत और गहरा रिश्ता है। और एक और चीज़ के जिस जानिब आपने तवज्जो दिलाई कि बीइंग अ ह्यूमैनिटेरियन, मैं एक वाक़या आपके सामने शेयर करूँगा और उसका ताल्लुक़ भी बलूचिस्तान की सरज़मीन से है। 1997 से 99 के दौरान शायद बहुत से जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, उन्हें याद नहीं होगा, उनकी पैदाइश से भी पहले का वक्त है, लेकिन बहुत सारे लोगों को याद होगा कि वहाँ सीवियर ड्राउट था, खुश्क साली थी, तवील अरसा बारान रहमत से वो इलाका महरूम रहा, बारिश न हुई और वहाँ लोगों के माल मवेशी मरना शुरू हो गए। हमें पाकिस्तान रिलीफ की एक टीम वहाँ ले जाने का मौका मिला और उस वक्त एक छोटा सा एक वाक़या वक़ूअ पज़ीर हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी। और वो वाक़या क्या था? वो ये था कि हम लोग RCD हाईवे जो क्वेटा से ईरान तक और फिर आगे तुर्की तक चली जाती है, उसके किनारे दालबंदीन एक तहसील ज़िला चागी की, छोटा सा कस्बा। और मैं बताता चलूँ कि चागी हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और बलूचिस्तान सबसे बड़ा सूबा जो जर्मनी जितना रकबा रखता है। उस इलाके में सफ़र करते हुए रोज़ो शब हम सफ़र किया करते थे, लोगों में खुराक के पैकेजेस तकसीम करना मकसूद था। तो एक शाम हम अफ़गान बॉर्डर से वापस दालबंदीन यकमच का इलाका था, उसके पास से हम मेन रोड पे चढ़ने लगे तो एक मुझे मगरिब के करीब एक रास्ता दिखाई दिया। तो मेरा ड्राइवर जो है वो फ़िक्रमंद था, वो कहता है कि साहब हमें बहुत जल्दी रोड पे पहुंचना है वरना ये इलाका बयाबान है, अगर हम बर वक्त रोड पे ना पहुंच सके तो हम रास्ता भटक जाएंगे और फिर ये कि शायद सारी रात इसी वीराने में गुजर जाए, कहीं रोशनी नहीं होती, कहीं कोई आपको लाइट नज़र नहीं आती। तो अचानक मेरी एक पगडंडी पे नज़र पड़ी और मुझे यूं लगा कि यहाँ इंसानों की राह गुजर है, कुछ लोग इधर गुजरते हैं, ये कदमों के निशान थे जो रास्ता बना है। मैंने उस ड्राइवर से कहा, मैंने कहा हमारे पास बैक साइड पे डबल केबिन में कुछ राशन मौजूद है, हम इधर ना देख लें कि इस तरफ शायद कोई रहता हो। वो गाड़ी चलाते चलाते बोलता, कहता है बहुत देर हो गई है, इधर शायद कोई नहीं रहता होगा। लेकिन मैंने कहा कि बरकत आप रुक जाओ। वो रुक गया। हम लोग वापस पलटे, उसी पगडंडी पे एक छोटा सा खैमा नज़र आया और एक खातून अपने कुछ बच्चों के साथ वहाँ, रेगजार है, बयाबान इलाका है, अकलौता खैमा जिसे वो गीदान बोलते हैं, बकरी के बालों से बना हुआ वो खैमा, उसके पास छोटे छोटे मासूम बच्चे खेल रहे और वो खातून वहाँ बैठी। हम जब करीब पहुँचे, बलोच कल्चर सकाफत के मुताबिक वो खातून पर्दादार थी, वो अंदर तशरीफ़ ले गई। मेरा ड्राइवर जो है वो बलोची ज़ुबान से वाकिफ़ था, उसने आवाज़ दी कि गौहर आप बाहर आइए और अपना ये कमानत है ये आप वसूल कीजिए। वो खातून रोती आंखों से बाहर निकली
اس نے جس چیز کا ذکر کیا یقین جانیے کہ میں آج تک اسے یاد کرتا ہوں اور میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس خاتون نے کہا کہ میرے بچوں نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا اور تھوڑے سے چاول ہیں میرے پاس بچے ہوئے کہ جو میں ابالتی ہوں اور میں ان بچوں کو کھلا دیتی ہوں. اپنے دوپٹے کے پلو سے, ایک چادر کے پلو سے اس نے مجھے وہ تھوڑے سے مٹھی بھر چاول دکھائے. اس نے کہا میرے پاس یہ اب آخری یہ بچے تھے اور میرا جو بڑا بچہ ہے وہ ابھی بکریاں چرانے گیا ہے, وہ آج کہہ کے گیا تھا کہ ماں ہر روز آپ وہ جو بکری مرنے والی ہوتی ہے اس کو ذبح کر کے گوشت پکا دیتے ہیں, میں اب مزید گوشت نہیں کھاؤں گا, مجھے جو ہے اناج چاہیے, میں روٹی کھانا چاہتا ہوں. اس خاتون نے کہا یہ بس تھوڑے سے چاول بچے تھے جو میرا شیر خوار ہے یہ اس کے لیے رہ گئے تھے. اور میں آپ کے آنے سے پہلے میں زمین پہ سجدہ ریز تھی, اپنے رب سے دعا مانگ رہی تھی کہ یا اللہ تو کہیں غیب سے کوئی مدد بھیج دے. اور یقین جانیے کہ وہ جو میں جس راستے کو سیدھا راستہ سمجھ کے میں اپنی دھن میں آگے بڑھ رہا تھا, ایک لمحے کو صرف تھوڑا سا ایک مشاہدہ, ایک تھوڑا سا غور, ایک تھوڑی سی توجہ مجھے ایک نیکی کی طرف لے گئی. اور وہ نیکی مجھے پھر ہمیشہ مجھے اس نے ہیومینیٹیرین سیکٹر میں رکھا. میں کسی اور شعبے میں نہیں گیا اور اسی ہیومینیٹیرین سیکٹر میں پھر ایک جسے کہیں کہ ایک عمر گزر گئی اسی دشت کی سیاحی میں. اور ایک چیز مزید میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا, بات ہو رہی تھی ہمارے ملک کے پراشوب حالات کی, تو یہ پراشوب نہیں ہے. اقوام ہمیشہ مصائب, آلام اور آفات میں سے سرخرو ہو کے ابھر کے نکلتی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے شعبے میں چونکہ ڈیزاسٹرز میں رسپونڈ کرتا رہا میں اپنی ٹیم کے ساتھ, تو ہم پاکستان بھر میں مختلف ہنگامی حالات میں گئے. 2003 میں ایران میں زلزلہ آیا تھا, ہم پاکستان سے اپنی ٹیم لے کے گئے اور وہاں سب سے ہلالی پرچم لہرایا. 2004 میں سونامی آیا انڈونیشیا, سری لنکا اور تھائی لینڈ میں, ہم نے اپنی ٹیم بھیجی. اور نیپال میں 2015 میں میں تو سمجھتا ہوں کہ تالیاں بھی ہمارا وقت ضائع کریں گی, تو میں چاہوں گا کہ میں اپنے دل کی بات آپ تک پہنچاؤں. تو 2015 میں بھی پاکستان کی ایک ٹیم ہم نے نیپال بھیجی. یہ ویژن تھا ہمارا کہ جب بھی کوئی پاکستان میں ایمرجنسی یا ڈیزاسٹر ہوتا ہے, باہر کے ممالک سے ٹیمیں یہاں آ کے ہماری مدد کرتی ہیں. کاش پاکستان سے بھی کوئی ایک ٹیم ہو نوجوانوں کی کہ اگر کوئی باہر کسی ملک میں ڈیزاسٹر آئے تو ہم آگے بڑھیں, سب ہلالی پرچم ہمارے ہاتھ میں ہو اور ہم ان کے دکھ کا درماں ہوں, ہم ان کے زخموں پہ مرہم رکھیں. الحمدللہ ہم اپنے اس مشن کے تحت وہ سفر جاری و ساری, اور ہم نے جو اس سفر کا آغاز کیا تھا ایک چھوٹے سے کپ میں, ایک چھوٹے سے کمرے میں گھر کی بچی ہوئی کچھ ادویات اس کپ میں ڈالی تھیں کہ یہ ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے, ہم نے ان کو استعمال کرنا ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ اپنے گھر سے, دوستوں کے گھروں سے اور مختلف لوگوں کی طرف سے دی گئی ڈونیشنز, ہم نے 2005 کے زلزلے میں پاکستان میں 46,000 مریضوں کا علاج کیا. اب تک لاکھوں کی تعداد میں مریض ہیں کہ جن کا ہم علاج کر چکے. اور میں ایک چیز ضرور شیئر کرنا چاہوں گا, چکلالہ ایئر بیس پہ جو ایئر فورس کے سربراہ تھے وہاں 2010 کے سیلاب کے دوران انہوں نے ذکر کیا کہ کسی پاکستانی آرگنائزیشن کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلینز اس ایئر بیس پہ نہیں اترے جتنے پاکستان ریلیف آئیڈیا کے لیے اترے ہیں. 5 ڈیڈیکیٹڈ جہاز جرمنی سے ادویات اور ریلیف گڈز کے بھر کے یہاں پہنچے, اور وہ حیران تھے کہ اتنا سامان تو شاید کسی نے NDMA کو شاید ڈونیٹ نہ کیا ہو. تو یہ وہ محبتیں تھیں, یہ وہ ہمارے سرفراز بھائی کے بلوچستان کے دور افتادہ دالبندین کے ایک قصبے, ایک پہاڑوں بیابانوں کے درمیان جاتی ہوئی ایک پگڈنڈی تھی کہ جس نے ایک روشنی دی, جس نے خوشبو دی اور ایک نیا راستہ دکھایا. میں آخری چیز ایک بات پہ صرف میں ختم کرنا چاہوں گا کہ میرے سامنے نوجوان بیٹھے ہیں, بچے بیٹھے ہیں, آپ میں سے بہت سارے کل کو یہاں بیٹھے ہوں گے, انہوں نے قیادت کرنی ہے اس قوم کی. آپ کے لیے بہت بڑے بڑے مناصب اللہ نے یوں کہیں کہ تخلیق کر کے رکھے ہوئے ہیں, وہ امانت آپ کے سپرد ہو جائے گی. لیکن ایک چیز کہ کون سی چیز آپ کو بلند مرتبے تک پہنچائے گی, وہ سچائی ہے. سب سے پہلے تو کبھی بھی جھوٹ پہ کمپرومائز نہ کریں. جھوٹ وہ بنیادی خرابی ہے
کہ جو ہمیں آگے مزید خرابیوں کی طرف لے جاتی ہے. سچ پہ بھروسہ کیجئے, اپنی محنت پہ بھروسہ کیجئے, اور کسب کمال کن کے عزیز جہاں شوی. سر آپ سر صرف تھوڑا ایک سا جملہ, ٹائم جی سر صرف ایک بہت جملہ, ہمارے لیے ٹائم کی جی سر صرف ایک جملہ, کمی کہ ہے سر. آپ کو یہاں جو مشکلات پاکستان میں نظر آ رہی ہوں, اس سے مضبوط پاکستان سے کوئی قوم نہیں ہے. ہم آگے روشنی ہے, آگے ترقی ہے. متحد رہیں, اکٹھا رہیں. آپ کا لیڈر وہ ہے جو آپ کو جوڑے, جو تقسیم کرے وہ کبھی آپ کا لیڈر نہیں ہو سکتا. اور ایک شعر پہ اختتام کروں گا کہ تفاوت است میان شنیدن من و تو, تفاوت است میان شنیدن من و تو بستن در و من فتح باغ میں شنوم. کہ اس کے اور میرے سننے میں فرق صرف اتنا ہے کہ وہ جس دروازے کو, جس آواز کو دروازہ بند ہونے کی آواز سمجھتا ہے, میں اسے دروازہ کھلنے کی آواز سمجھتا ہوں. شکریہ. تھینک یو سر. ہماری ایک مجھے لگتا ہے کہ سب سے کم ٹائم شاید مجھے ہی ملا ہے, میرا فون مائک ہی آف ہو گیا تھا. مگر ہمارے ساتھ ایک انوائرمنٹلسٹ بیٹھی ہیں, اور اس سے پہلے کہ وہ کہیں کہ یہ سارے مردوں نے میرا وقت چھین لیا ہے اور وہ ویمن رائٹس کا بولیں, تو ابھی جو ہے ہم ان سے ذرا پوچھیں گے اس بارے میں. جیسے انہوں نے ابھی ڈراؤٹ کے بارے میں, اور میم 1 منٹ ہی دوں گی, اور وہ میرا قصور نہیں, ان مردوں کو آپ پکڑیں. میں آپ کے ساتھ ہوں فیمنزم میں بالکل اسٹرانگلی. انہوں نے آپ کا وقت چھینا ہے. آپ ٹھیک 1 ہے نا؟ منٹ بھی نہ دیں تو ڈزنٹ میٹر. نہیں نہیں میم, بالکل آپ کو دینا ہے. تو میم جس طرح سے انہوں نے کہا کہ ڈراؤٹ چل رہی ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کے مینگروو فارسٹ کافی ڈپلیٹ ہو چکے ہیں, اور ہماری ایک بہت اسٹرانگ ایکسپورٹ تھی جو ہم سندھڑی آم کی کرتے تھے, اور مینگوز ایکسپورٹ بھی ہماری اس دفعہ بڑی سفر کی ہے. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ ہم کس طرح سے کلائمیٹ کنزرویشن کا کانسیپٹ جو ہے اپنی یوتھ میں پھیلا سکتے ہیں؟ اب میں دیکھتی ہوں, میں خود بلوچستان سے ہوں, اور میرے یہاں فیملی ہے, بہنوئی وغیرہ پنجاب کے, تو نل کا لگا ہوا ہے اور وہ برش کر رہے ہیں اور پانی بہہ رہا ہے, اور میں کہتی ہوں کہ جتنا تم لوگ ضائع کرتے ہو نا, اتنا ہمیں بلوچستان میں ملتا نہیں ہے. ہم ٹینکروں پہ ٹینکریں منگاتے ہیں کیونکہ ہماری اپنی پرسنل کنزمپشن کے لیے ہے نہیں. اینڈ آئی لیو ان دا مین سٹی. تو اور اگر میں ایک ویل آف فیملی کی ہوں تو چلو ٹینکر منگا لیا, جو بیچارے نہیں منگا سکتے, آپ سوچیں ان کا کیا اشر ہوگا. تو کیسے ہم یہ شعور جگا سکتے ہیں کہ بھئی یہ پانی, یہ ساری چیزیں آپ جیسے انہوں نے کہا کہ لیڈر جو ہے وہ ہے جو ایک متفق کرے. تو چلیں اور کچھ نہیں, کلائمیٹ چینج پہ آج ذرا ہم متفق ہوتے ہیں. آپ بتائیے. تھینک یو ویری مچ جی. اور شکریہ پکس کا بلانے کے لیے. اینڈ آئی وڈ ریکویسٹ اف یو مے گیو می 2 منٹس, بیکاز میں 1 منٹ میں آرٹیکولیٹ نہیں کر سکوں گی, ادروائز آئی کین جسٹ سے کہ آپ نے جو کہا ہے بہت بہتر کہا ہے. آئی تھنک موسٹ آف دا پرابلمس جو پاکستان کی ہیں, ہم سوشلی بات کریں, اکنامکلی بات کریں, سم آف اٹ از آلسو ایسوسیٹیڈ ٹو بیہیویئر. اور کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ کا ایک ایسا مسئلہ ہے جو آئی تھنک 50% آپ کا بیہیویئر کے حوالے سے ہے. اس سے پہلے ہی میں ایک انٹرنیشنل واٹر مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ کی لانچ کے اوپر گئی تھی, اور وہاں پہ واٹر کی بات ہو رہی تھی, اور وہاں پہ بھی ہماری جو اس کنٹری ہے, آپ نے ڈراؤٹ کی بات کی, تو ہماری کنٹری جو ہے واٹر اسکارسٹی کی طرف جا رہی ہے. اور اس کا ریزن صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے, اس کا ریزن اب ہمارا بیہیویئر ہے اور ہماری گورننس ہے, اور گورننس بھی از پارٹ آف دا بیہیویئر. ٹھیک ہے. تو آئی تھنک کہ جو آپ نے ڈراؤٹ کی بات کی, ایشوز کی بات کی, ابھی پچھلی گورنمنٹ کی آپ نے ان کو تھوڑا سا سنب کر دیا تھا, ویسے وہ پالیسی کی بات کر رہے تھے. میں بھی تھوڑا سا, اف یو الاؤ می, اف یو ڈونٹ ڈو دیٹ ٹو می, Just ma'am, I have actually no worked with taking the names جی just. ضرور. I have actually worked with the previous administration, not for the sake of the fact that I was with PTI or something. It was just for the sake کہ میرے پاس ایک solution تھا, اور ایز انوائرمنٹلسٹ میں یہ بلیو کرتی ہوں کہ میری رسپانسبلٹی, اور بہت سے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ شاید جانتے ہوں گے کہ میں سڑکوں پہ بھی رک کے لوگوں کو جو گاربیج پھینکتے ہیں تو ان کو یہ جو ہے سکھلائی دیتی ہوں کہ یہ غلط کام ہے.
تو میرے پاس کیونکہ آف کورس ایک اپرچونٹی ملی پریویس گورنمنٹ میں بلایا ٹیبل پہ, میں نے اپنا کمیونیکیٹ کیا ان کو اپنا آئیڈیا, دے ٹوک اٹ اپ. اب اس کے حوالے سے ہم اس وقت جو کر رہے ہیں, میں اب اس کو بریف کروں گی, اور میں بہت یہ خوش آئند بات ہے کہ یہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس پروجیکٹ کو آگے لے کے چل رہی ہے. یوزلی یہ نہیں ہوتا, اور اس پروجیکٹ کا نام ہے گرین یوتھ موومنٹ, اور وہ یونیورسٹیز میں بیسکلی ہم لوگوں نے امپلیمنٹ کیا ہے. پہلے بہت سے بچے اپنے کو آرگنائز کر کے بہت سی گرین سوسائٹیز بنا لیتے تھے, تو ہم نے ایک تو ان کو آپریشنل کاسٹ دی ہے کہ اگر وہ اویئرنیس ریزنگ پہ کام کرنا چاہتے کہ ہم بیہیویئر کی طرف, چینج کی طرف جائیں. اور جو دوسری چیز میرا گلا اونچا ہے لیکن اتنا نہیں کہ پورا ہال سن سکے. تو ایکو انوویشن کی بات ہے. ایک جگہ بیہیویئر ہے کہ بچوں کو, یا ہم بڑے چھوٹے ایڈولسنٹ سے ہمیں بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے کہ انوائرمنٹ کیوں امپورٹنٹ ہے اور آپ کا بیہیویئر اس پہ کیا امپیکٹ کر رہا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کچھ اسٹرکچرل چینجز کی ضرورت ہے, ہمیں انوویشن کی ضرورت ہے. تو اس پروجیکٹ کے تحت ہم ایکو انوویشن کے لیے اسمال گرانٹس دے رہے ہیں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو, تاکہ وہ ہمارے جو یہ ڈراؤٹ کے چیلنج ہیں یا ڈفرینٹ نیچرل ریسورسز کے چیلنجز ہیں ان کو انوویشن کے ذریعے سالو کرنے کی طرف آ سکیں. تو لاسٹ میں صرف یہ کہوں گی کہ کوئی بھی پرابلم ہو اس میں دو چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں, ایک کمیونیکیشن اور ایک رسپانسبلٹی. اینڈ انفارچونیٹلی یونیورسٹیز آر دا پلیسز جہاں انکمفرٹیبل کویسچنس پوچھے جاتے ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان میں وہ انوائرمنٹ نہیں ہے, اور ایون وہ وہیں سے پریویل کرتا ہے پھر وہ سوسائٹی میں بھی آتا ہے. تو آئی تھنک کہ صبر اور کمیونیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. Bilkul. Thank you so much. I think we had a very nice session with all of the speakers. Quickly, I would just want 1 minute سے بھی میرے خیال سے کوئی 30 seconds پر شاید probably ہم آ چکے, but I would just like to have some concluding remarks from Dr. Farah Naz and then from sir, because when we come towards the state, تو state میرے خیال سے state representative ہمارے پاس sir بیٹھے ہوئے ہیں. And then Dr. Farah Naz, because primarily she's been teaching the youth as well. So just her and then sir, and then we'll end the session. Thank you, Sania, for giving me this opportunity. So پاکستان کے جوانوں, میں پاکستانیوں نہیں کہوں گی, وہ کسی اور کا سلوگن ہے. تو آپ پاکستان کی آن ہو, شان ہو, جان ہو, لیکن اس جان کو اتنا مضبوط کرو آپ لوگ کہ کل کوئی بھی چھوٹا سا چھوٹا اور اعلیٰ سے اعلیٰ افسر کوئی بھی فیصلہ لیتے وقت یہ سوچے کہ اگر یہ فیصلہ میں لوں گا تو میں عوام کو اور پاکستان کے جوانوں کو کیا جواب دوں گا. تو خود کو مضبوط کرو. آپ کے بغیر پاکستان نامکمل ہے اور پاکستان آپ کے بغیر نامکمل ہے. تو یہ جو جوڑی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو, خود کو سمجھو, اپنے پاور کو سمجھو اور اپنی پہچان کرو, وہ شعور پیدا کرو کہ آپ کو کچھ کرنا ہے اپنے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے آنے والے کل کے لیے. تھینک یو. تھینک یو جی. میں صرف اپنی یوتھ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اسٹیٹ آف پاکستان ہے, اللہ غری کے رحمت کرے میرے والد کو, میں ان کی صرف ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنی 60 سال کی زندگی میں جو حاصل کیا وہ یہ ہے کہ جس نے پاکستان کی عزت کی ہے اللہ نے اس کو عزتوں سے نوازا ہے, اور جس نے پاکستان کے خلاف کچھ کیا اللہ نے اس کو بے عزت ضرور کیا ہے. تو اسکائی از دا لمٹ, اسٹیٹ آف پاکستان از یورز. جس طرح کہا بھائی نے کہ آپ 70% ہیں, 68% ہیں, فیوچر از یورز, اور انشاءاللہ فیوچر لیڈرشپ آپ کے پاس ہے, اور اسکائی از دا لمٹ. جتنی محنت کریں گے اللہ اس کا صلہ دے گا, اور اس وطن سے وفاداری جو ہے وہ پہلی شرط ہے.